اے انسان، کیا تم نے کبھی سوچا ہے کہ یہ دنیا جو تمہیں ہر طرف سے اپنی طرف کھینچ رہی ہے، دراصل ایک بہت بڑا دھوکہ ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں، دنیاوی زندگی تو صرف دھوکے کا سامان ہے۔ میری بہنوں، آج ہم اسی دھوکے کی حقیقت پر بات کریں گے۔ دنیا کیسے دھوکہ دیتی ہے، کیسے انسان کو اللہ سے دور لے جاتی ہے اور کیسے آخرت کی تیاری سے غافل کر دیتی ہے۔ دنیا کا پہلا دھوکہ اس کی خوبصورتی اور عارضی پن۔ دنیا بہت خوبصورت نظر آتی ہے، پھول، باغ، محل، کاروں کی چمک، مال و دولت، خوبصورت چہرے۔ شیطان اسے مزین کر کے پیش کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، لوگوں کے لیے خواہشات کی محبت مزین کر دی گئی ہے۔ عورتیں، بیٹے، سونے چاندی کے ڈھیر، عمدہ گھوڑے، مویشی اور کھیتیاں، یہ سب دنیا کی زندگی کا سامان ہے۔ لیکن یاد رکھو، یہ سب کچھ فانی ہے۔ آج جو محل ہے، کل ویرانہ بن جائے گا۔ آج جو خوبصورت جسم ہے، کل قبر میں گل جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت۔ مومن اسے جیل سمجھ کر رہتا ہے، جبکہ کافر اسی میں مست رہتا ہے۔ دوسرا دھوکہ، مال و دولت کا جال۔ بہت سے لوگ سوچتے ہیں کہ پیسہ ہی سب کچھ ہے، جتنا زیادہ مال اتنی زیادہ عزت۔ لیکن قرآن کہتا ہے کہ یہ مال و اولاد اللہ کی آزمائش ہیں۔ حضرت قارون کی کہانی یاد کرو۔ اللہ نے اسے اتنا خزانہ دیا تھا کہ اس کی کنجیاں بھی مضبوط لوگوں کے لیے باری تھی، لیکن جب وہ غرور میں آ گیا تو اللہ نے اسے زمین میں دھنسا دیا۔ آج بھی ہم دیکھتے ہیں ارب پتی لوگ جو دولت کے نشے میں اللہ کو بھول جاتے ہیں۔ ایک وقت آتا ہے جب وہ سب کچھ چھوڑ کر اکیلے قبر میں جاتے ہیں۔ کوئی مال ساتھ نہیں جاتا، صرف اعمال جاتے ہیں۔ تیسرا دھوکہ، وقت کی بے حسی۔ دنیا سب سے بڑا دھوکہ وقت کے ذریعے دیتی ہے۔ وہ کہتی ہے، ابھی تو بہت وقت ہے، مزے کر لو، بعد میں توبہ کر لینا۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 5 چیزوں کو 5 آنے والی چیزوں سے پہلے غنیمت سمجھو۔ جوانی کو بڑھاپے سے پہلے، صحت کو بیماری سے پہلے، مالداری کو غریبی سے پہلے، فارغ وقت کو مصروفیت سے پہلے، اور زندگی کو موت سے پہلے۔ آج نوجوان نسل سوشل میڈیا، گانوں، فلموں اور حرام لذتوں میں وقت ضائع کر رہی ہے۔ جب موت کا فرشتہ آئے گا تو کوئی 1 منٹ نہیں دے گا۔ چوتھا دھوکہ، لوگوں کی تعریف اور شہرت۔ دنیا لوگوں کی تعریف کو جنت بنا دیتی ہے۔ انسٹاگرام، لائکس، یوٹیوب، سبسکرائبز، لوگوں کی تالیاں۔ لیکن یاد رکھو، قیامت کے دن یہ سب کچھ تمہارے خلاف گواہی دیں گے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص شہرت کا طلبگار ہو، اللہ اسے ذلیل کرے گا۔ سچی عزت تو اللہ کے سامنے جھکنے میں ہے۔ صحابہ کرام دنیا کی شان و شوکت چھوڑ کر مسجد نبوی میں بیٹھے رہتے تھے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بادشاہت چھوڑ کر غار ثور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ پانچواں دھوکہ، حسد، بغض اور دنیا کی دوڑ۔ دنیا انسان کو ایک دوسرے سے حسد کرواتی ہے۔ اس کا گھر بڑا ہے، اس کی کار نئی ہے، اس کی بیوی خوبصورت ہے۔ یہ سب شیطان کے وسوسے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں، ان کی طرف آنکھیں نہ بڑھاؤ جنہیں ہم نے دنیا کی زینت دی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ایک حکایت ہے، ایک بار وہ ایک قبر پر سے گزرے۔ قبر والا شخص دنیا میں بادشاہ تھا۔ عیسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، اللہ نے اسے زندہ کر دیا۔ بادشاہ نے کہا، میں نے ساری دنیا حاصل کی تھی، مگر آج میری کوئی چیز کام نہیں آ رہی، صرف وہ نیکیاں جو میں نے کی تھی۔ تو پھر نکلنے کا راستہ کیا ہے؟ اللہ کے بندو، دنیا سے بے رغبتی اختیار کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے ایسے تھے
جیسے مسافر ایک درخت کے نیچے آرام کرے اور پھر چل پڑے۔ نماز قائم کرو، یہ دنیا اور آخرت کا سب سے بڑا ہتھیار ہے۔ قرآن پڑھو، یہ دل کو دنیا کے دھوکے سے بچاتا ہے۔ صدقہ دو، مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کرو تاکہ وہ تمہارے لیے آخرت میں سامان بنے۔ توبہ کرو، جتنے بھی گناہ ہوئے ہوں اللہ توبہ قبول کرنے والا ہے۔ آخرت کو یاد کرو، ہر رات سوتے وقت سوچو کہ کل قبر میں جا سکتے ہیں۔ یاد رکھو، یہ دنیا ایک کھیتی ہے، جیسا بوؤ گے ویسا کاٹو گے۔ جو لوگ دنیا کو آخرت پر ترجیح دیتے ہیں وہ خسارے والے ہیں۔ جو آگ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا وہی کامیاب ہوا۔ اے میرے رب، ہمیں دنیا کے دھوکے سے بچا، ہماری آنکھوں کو آخرت کی طرف کھول دے، ہمارے دلوں کو تیرے ذکر سے بھر دے۔ اللہ ہم سب کو حدیث قدسی کی اس بات پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ اے ابن آدم، میں بے نیاز ہوں، کبھی محتاج نہیں۔ میری اطاعت کر، میں تجھے بے نیاز کر دوں گا۔ میں ہمیشہ زندہ رہنے والا ہوں، میری اطاعت کر تاکہ میں تجھے بھی ایسا بنا دوں۔ اللہ ہم سب کو دنیا کے دھوکے سے نجات دے اور آخرت کی کامیابی عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔